امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، دھوکہ۔ دھوکہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح برے فیصلوں اور لالچ کا امتزاج متعدد زندگیوں پر ڈومینو ایفیکٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ کومل میر بطور کومل ایک سادہ لیکن ضدی لڑکی ہے جو چاہتی ہے کہ اس کا پریمی ہادی ان کی شادی کے لیے لڑے۔ عفان وحید بحیثیت ہادی ایک سمجھدار، پڑھا لکھا اور ترتیب دیا ہوا لڑکا ہے جو اپنی محبت کے لیے لڑنا چاہتا ہے، تاہم سماجی دباؤ اسے وقت پر کارروائی کرنے نہیں دیتا۔ آغا علی بحیثیت احمد ایک دلکش اور چالاک آدمی ہے جو چیزوں کو اپنے حق میں بدلنا جانتا ہے، چاہے اس کے اعمال سے کسی کو تکلیف ہو۔ صنم جھنگ بحیثیت کائنات احمد کی پہلی بیوی ہے۔ ہادی اور کومل کو بچپن سے ہی پیار تھا، تاہم کومل کی ماں ان کی شادی کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ہادی اتنا مستحکم نہیں ہے جتنا وہ اس سے ہونے کی توقع کرتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی بنتی ہے کومل کی شادی احمد سے ہو جاتی ہے جو بعد میں اسے جھوٹ کی بنیاد پر پھنسا دیتا ہے۔ نمبر 7، سکون۔ سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اینا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کس طرح رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیر پا اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے۔ ثنا جاوید نے اینا کی تصویر کشی کی ہے، ایک شرمیلی، سادہ اور خاندانی لڑکی جو اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بے خبر ہے۔ خاقان شاہ نواز نے رضا کا کردار ادا کیا، احسن خان ہمدان کا کردار نبھا رہے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر امپورٹنٹ افیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، مائری۔ مائری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور مائری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے، ایک بار آپ جب اس سے باہر جاتے ہیں آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ پہلے بچوں کو کھلنے دو۔ نمبر 5، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ فائز اور حریم مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بالکل متصادم ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود تقدیر ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اپنی جدوجہد کے درمیان فائز روفی کا ایک دوست خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے، اگرچہ وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ نمبر 4، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر
حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے، جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران اپنے بھائی سے ملتا ہے۔ باربینا کا بھائی پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے باربینا کے بھائی کو پیسے ادا کرنا ہوں گے۔ حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے۔ اسے پتہ چلا کہ پیسے ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں، جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ نمبر 3، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے، جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے، جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے، جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی جستجو میں پرعزم ہے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے۔ سید احمد کامران نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور کومل میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے، لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کی پرواہ کرے گا؟ اب سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب، جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔